ہستی سراپائے میرو محبت فرید الاسر استاذ الحفاظ قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پروفیسر سعید منظور احمد قاسمی قادری مشوری آپ ہمارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست بیٹھ جائیں اپنی اپنی جگہ پر، فوراً بیٹھ جائیں سارے دوست، فوراً بیٹھ جائیں اپنی اپنی جگہ پہ سارے دوست۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم تسلیما۔ اللہ پاک ہمارے اور آپ کے اوپر اپنی رحمتیں فرمائے اور حاضری قبول ہو۔ اللہ والوں کی دربار میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مبارک میں، حضرت محبوب عثمانی بادشاہ کی آل میں جو سہون غفلتاً بے ادبیاں ہو گئی ہوں، ان کی بھی معافی ہو، ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے۔ حضرت قبلہ سائیں محمد رضا شاہ بادشاہ، ان کے فیض میں اور دنیاوی و اخروی نعمتوں میں اللہ پاک بہت برکت عطا فرمائے۔ اس دربار مبارک کو اللہ پاک آباد فرمائے، اور یہ جو آپ سارا دن محبت کے ساتھ ادھر بیٹھ گئے ہیں، اللہ پاک دنیا اور آخرت کی آپ کی جو بھی ہے اس نے لکھے ہیں، وہ سب کے سب اپنی رحمتوں اور نعمتوں میں لکھ دے۔ ابھی کوئی زیادہ تقریر نہیں کرنی، ہمارے مرشد کامل کے ان کے بارے میں یہ کانفرنس ہے۔ ابھی اللہ والے کیا ہوتے ہیں، ان کا فیض کیا ہوتا ہے، ان کی باتیں کیا ہوتی ہیں، یہ اپنے مرشد کریم کی چند ملفوظات ہیں، ان کی باتیں ہیں، انہوں نے فرمائی ہیں تقریر مبارک میں، جو میں آپ کے آگے پیش کرتا ہوں۔ میرے مرشد کریم نے فرمایا، مشہوری شریف والے سائیں مرشد کامل نے، کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمال با کمال رب العزت کا آئینہ ہے۔ یعنی حضرت حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے جمال با کمال کا ایک آئینہ ہے۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال با کمال کو اب دیکھنا ہے تمہیں، جو ان کا آئینہ ہے اس کے جمال با کمال کو دیکھنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو اللہ پاک کے یہ اولیاء کرام جو بھی ہیں، ان کا چہرہ مبارک دیکھا کر۔ میں کتنی آپ کو باتیں بتاؤں۔ ایک دفعہ آپ کہیں جانے والے تھے، اس ٹائم میں کچے راستے ہوتے تھے، تو ایک جگہ سے آپ گزرنے والے تھے، 8-10 درگاہ شریف کے فقیر، ان کو پتہ پڑا کہ سائیں بادشاہ ادھر سے گزریں گے، تو وہ کھڑے ہو گئے۔ تو اس ٹائم میں لوگ 10-10 میل، 15-15 میل، 6 میل پیدل جایا کرتے تھے۔ 2-3 گھنٹے کے بعد کوئی لاری یا بس چلتی تھی، تو ایک آدمی گزرا ادھر سے، دنیا دار ٹائپ کا، چھوٹی سی داڑھی، بڑی مونچھیں، بوسکی کا سر پہ پٹکا لگائے، ہاتھ میں ایک چابک اٹھائے، جو اس ٹائم میں ذرا اسی ٹائپ کے آدمی اٹھاتے تھے، وہ جا رہا تھا۔ اس نے جو سائیں کے فقیر دیکھے، بولے کہ بابا آپ کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے مرشد کریم گزریں گے، ہم ان کے لیے کھڑے ہیں، ان کی زیارت کریں گے۔ فقیر آپس میں ہی باتیں کرنے لگے، یہ بھی کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد آپ جیب میں تشریف لائے، سائیں بادشاہ ادھر ٹھہرے، اترے نہیں، بیٹھ کے دعا فرمائی۔ فقیروں نے عرض کیا کہ سائیں ہمارے پاس چلیں، چائے پئیں، دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا ہم نے جن سے وعدہ کیا ہے پہلے ان کے پاس جائیں گے۔ دعا فرمائی ان کو، آپ چلے گئے۔ ابھی سب نے زیارت کی، اس نے بھی کی۔
تو فقیر بتا رہا تھا کہ جب ہم سائیں بادشاہ تشریف لے گئے اور ہم نے اس کی طرف دیکھا تو وہ اپنے عمامے کے پلو سے اپنی آنکھیں پوچھ رہا تھا. اس کی آنکھیں بھری ہوئی تھی, آنسو بہ رہے تھے. تو وہ اس ٹائپ کا تو آدمی نہیں تھا, دیکھا بھی پہلی دفعہ. اور تو ہم نے اس سے پوچھا بھائی کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس سندھی میں اس مرس کو یعنی اس مرد کو دیکھنے کے بعد میں سوچ رہا ہوں کہ میں نے زندگی کہاں گزاری. میرے مرشد کامل فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال با کمال اگر تم کو دیکھنا ہے تو اولیاء کرام کا چہرہ دیکھیں. آپ نے ایک دوسرے تقریر مبارک میں اولیاء کرام کے شان میں فرمایا کہ اللہ پاک جل شانہ ومن والہ اپنی توحید اور اسلام کے گواہ ایک تو انبیاء کرام کو بنایا ہے, دوسرا اولیاء کرام کو بنایا ہے. قرآن شریف میں ہے کہ قد جاءکم برہان من ربکم, اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے کفارو میں نے تمہاری طرف اپنے اسلام کی دلیل حضرت حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے. اگر تم میرے محبوب کو دیکھو گے, زیارت کرو گے تو ساری حقانیت تم لوگوں پہ ظاہر ہو جائے گی. صرف میرے مرشد کامل فرما رہے ہیں کہ حضرت حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیارت کرنا ہی کافی ہے. ان کے چہرے پر نور مبارک کے دیکھنے سے ہی ایمان والے جو بلب ہیں وہ روشن ہو جائیں گے. آپ فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب ہیں. ان کے زیارت کرنے سے بھی, ان کے اگر آدمی جائے گا ان کے حضور میں تو اس دل سے دنیا کے خیالات اتر جائیں گے اور اللہ پاک یاد آ جائیں گے. پھر مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے. ہمارے ہاں ایک چور تھا, چوریاں کرتا تھا. وہ خود بتاتا تھا کہ ہم 4 آدمی تھے, چوریاں کرتے تھے. بہت دفعہ کسی نے کہا لیکن اپنی دنیا تھی. ایک دفعہ گھر میں کچھ تکلیف ہوئی, گھر والوں نے سائیں بادشاہ کے لیے, کیا سائیں مشورے والے سائیں کے لیے, کہ اس کی طرف سے تعویذ لے آؤ. تو میں گیا, عام عالم سمجھا, جیسے عالم ہوتے ہیں, جاتا ہوں تعویذ لے کے آتا ہوں. نہ ادھر مجھے کوئی پہچانتا تھا. جب میں ادھر گیا اور مسجد شریف میں داخل ہوا, آپ بیٹھے ہوئے تھے, تو جیسے میری ان پہ پہلی نظر پڑی اور میں نے ان کی زیارت کی تو مجھے یوں لگا کہ کوئی نور کی ایک تجلی ہے جو اس پہ پڑ رہی ہے, اوپر سے اسی چہرے پہ پڑ رہی ہے. میں 2-2.5 گھنٹے بیٹھ گیا. نہ تو مجھے کوئی پہچانتا تھا کہ کسی نے میرے لیے کہا ہو کہ صحیح یہ چوریاں کرتا ہے, نہ میں نے خود کہا کہ صحیح مجھے دعا کرو, دنیا کے اس گناہوں میں پھنسا ہوا ہوں. نہیں, میں نے ان کی زیارت کی, 2-2.5 گھنٹے بیٹھا رہا, پھر دعا لے کے نکلا اور چوری سے توبہ کر دی. یہ ہوتا ہے اللہ پاک کا یاد آ جانا. میرے مرشد کامل فرماتے ہیں کہ ان کے حضور میں جائے, تیرے دل سے دنیا کے خیالات اتر جائیں, اللہ پاک یاد آ جائے, تو جس بھی اولیاء ولی کامل کی آپ صحبت میں جاؤ اور آپ کی دل سے دنیا کے خیالات نہیں جائیں, تو میرے مرشد کامل فرماتے ہیں کہ پھر بھی تیرا دل فسق و فجور کی طرف مائل رہے, تو پھر تو یہ نہیں سمجھنا, یہ سمجھنا کہ تیرا ادھر حصہ نہیں ہے, تیرا ادھر حصہ نہیں ہے. بدگمانی نہیں کرنا, یہ بھائی ولی ہوتا تو کیا ہوتا, نہیں, تیرا حصہ نہیں ہے. لیکن جس کی صحبت میں تم بیٹھے اور تیری دل اللہ کو یاد کرے, اللہ اللہ کہنا شروع کرے, تو اس صحبت میں تجھے لذت آئے, تو تو سمجھ لینا
کہ تیرا حصہ ادھر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کی زیارت سے اور ان کی صحبت سے، ان کی جو صحبت ہے، ان کی جو زیارت ہے، وہ اسلام کو برقرار رکھتی ہے، دین اسلام کو یہ چیز برقرار رکھتی ہے۔ اسی لیے جتنا ہو سکے اسلام کے ان دلیلوں کو مضبوط کر اور ان کی تعریف کر۔ اگر کسی نے ان کی شکایت کی یا ان کے علم پر حملہ کیا یا ان کے حق میں کچھ بے ادبی کے الفاظ بولے تو وہ آدمی خود اپنی عزت کو خراب کرے گا، کیونکہ سورج کو کسی کے تعریف کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی سورج کی تعریف کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ اپنے آنکھوں کی تعریف کرتا ہے کہ بھئی میری آنکھیں ہیں، دیکھ رہی ہیں۔ اور جو کوئی سورج کی غیبت کرتا ہے تو وہ سمجھو اپنی غیبت کرتا ہے کہ بھئی اندھا ہوں، سورج جیسی چیز کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ درجے میں اولیاء کرام شہید سے بڑھ کر ہے۔ کیوں کہ شہید جو ہے وہ تو کافر کی تلوار کا کٹا ہوا ہے، اور جو ولی کامل ہوتے ہیں وہ لا الہ الا اللہ کی تلوار کے کٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو عشق کی تلوار کے کٹے ہوئے ہیں، جیسے سویر سائیں بتا رہے تھے کہ بس یار دیدہیں میں کہ دورا یکے کرد تیغ ویں تلوار عشق بھی کہ دورا یکے کرد۔ یہ تو بہت دیکھا کہ حضرت مولا حیدر کرار کی تلوار چمکی اور مرہب کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک سے 2 ٹکڑے ہو گیا، لیکن عشق کی تلوار ہے کہ 2 کو 1 کر دیتی ہے۔ ایک دفعہ آپ مدینہ شریف میں تھے، وہ عجیب نظارے ہوتے تھے، آپ ان لاکھوں ہزاروں میں بیٹھ جاتے تھے اکیلے، فقیر جو ساتھ چلتے تھے ان کو فرماتے تھے میرے ساتھ نہیں بیٹھو، بڑی عاجزی عجز ہوتا تھا، رونا ہوتا تھا، بیٹھنا اٹھنا ہی الگ ہوتا تھا۔ تو جیسے بولتے ہیں کہ بھئی سورج اس کے نیچے نہیں چھپتا ہے، اس کے کیا بولتے ہیں بس ہندی میں تو ہم کھارا بولتے ہیں، تو ایسا با کمال جمال لاکھوں میں بیٹھے بھی چھپے نہیں۔ تو لوگ آتے تھے، صحبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ ادھر بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی آدمی آیا، اس نے کہا کہ سائیں میں بہت بڑا حکیم ہوں، بہت بڑا جاننے والا ہوں۔ پہلے تو آپ کی صحبت سنی، پھر اس نے کہا کہ میرے پاس سونے کے بنانے کا نسخہ ہے، آپ کی ادھر بڑی درگاہ شریف ہے اور بہت سے لوگ لنگر وغیرہ کرتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہ سونے کا نسخہ آپ کو دوں۔ ابھی کتنی اچھی بات ہے، وہ آدمی کیسا پیارا لگے گا، لیکن جیسے اس نے یہ کہا تو آپ اٹھے، سیدھا مواجہ شریف پر گئے، اتنا تو روئے، اتنا تو روئے، رو رو کے عرض کیا کہ میرے سرکار میں نے دنیا کا سوال تجھ سے نہیں کیا ہے، مجھے تو چاہیے، مجھے دنیا نہیں چاہیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو عشق کی تلوار کے شہید ہیں وہ کفاروں کے ہاتھ سے جو شہید ہوئے ان سے درجے میں اوپر ہیں۔ جب ان شہیدوں کے لیے حکم ہے کہ ان کو مردہ نہیں کہو، زندہ سمجھو، یہ میرے پاس کھا رہے ہیں، تو اللہ پاک دیکھتا ہے کہ محبوب کے عشق کی تلوار کے جو کٹے ہوئے ہیں وہ بھی بطریق اولا زندہ ہیں۔ میرے بھائی باتیں تو بہت ہیں جو آپ نے اللہ کے دوستوں کے لیے فرمائی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے بھی حضرت حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے یعنی ولیوں سے نسبت کا ناتا توڑ دیا وہ ابلیس کے اس میں ضرور آ جائے گا۔ اور بھی بہت آپ نے باتیں فرمائی ہیں جو
فرما رہے ہیں کہ سون کا اوجر سونارے کرتے ہیں اور کپڑے کو اجرا دھوبی کرتے ہیں، لیکن گناہوں کا جو زنگ لگ جائے اور قلب جو ہیں وہ کالے ہو جائیں تو ان کو کون چمکائے؟ آپ نے فرمایا جیسے ہزاروں برس کا کفر، فسق و فجور دفتر کالے ہوں، ایک دفعہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب مرشد کامل کے ہاتھ سے تجھے تلقین ہو نا لا الہ الا اللہ کی، تو اس ایک کلمہ شریف کی تلقین سے سارے گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہزاروں جنابت، غسل جنابت کی ضرورت ہو اور ایک ہی دریا میں اترے، ایک ہی وہ کیا ہم تو بھی بولتے ہیں ڈبکی۔ غوطہ لگائے تو صاف۔ آپ نے فرمایا کہ مرید کے ایمان کا مرشد ضامن ہے، سبحان اللہ۔ مرید کے ایمان کا مرشد ضامن ہے، بڑی بات ہے، ایمان کا ضامن بڑی بات ہے۔ لیکن وہ مرید جو مرشد کے فرما بردار ہے، مرشد جب دیکھے فرما بردار مرید ہیں اور مرید جہنم میں جا رہا ہے تو جتنی بھی اس کو اللہ پاک نے طاقت عطا فرمائی ہے وہ ساری طاقت خرچ کرے، لیکن اپنے مرید کو بازو سے پکڑ کے اس طرف سے ادھر کر دے۔ بہت سی باتیں ہیں میرے بھائی جو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں مرشد لوں تو اس کے کامل ہونے کی نشانی کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہمارے سلسلے شریف میں سب مرشدوں کا کہنا یہ ہے کہ شریعت پاک پر پورا ہو، اگر شریعت پر پورا نہیں ہے تو چاہے اڑتا ہوا ہی کیوں نہ آئے تو بھی تھوک بھی نہیں مارنا اس کو، کیوں کہ شیطان بھی اڑتا ہے، جن بھی اڑتے ہیں، اور یہ کوے اور یہ بھی اڑتے ہیں، مکھیاں بھی اڑتی ہیں۔ تو تم اس آدمی کی کرامت کو نہیں دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو دیکھو۔ سبحان اللہ۔ آپ فرما رہے ہیں کہ بغیر مرشد کے اگر کوئی انسان اللہ پاک جل شانہ کی عبادت کرے گا اور قرب اور جذبہ الہی سے اوپر والے درجے پر بھی پہنچ جائے، پھر بھی اگر اتفاق سے کبھی گر گیا کسی بھی بات تو پھر وہ درجہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ بغیر مرشد کے عبادتیں کرتا ہوا اگر اسی درجے پر پہنچ جائے، قرب الہی کے جذبے کی وجہ سے اوپر والے درجے پر پہنچ جائے، اتفاق سے کسی بھی بات کی وجہ سے اگر گرا تو وہ درجہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ کیوں کہ یہ جو مشغولی کے شغل ہیں ان کے معلوم نہ ہونے سے وہ اوپر پھر نہیں چڑھ سکے گا۔ باقی مرشد کامل والا جو ہے وہ اگر گر بھی جائے پھر بھی اوپر چڑھ جائے گا، کیونکہ اس کو منزل معلوم ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہماری نسبت کو کامل فرمائے۔ ہماری نسبت جو ہے یہ نسبتیں اسی وجہ سے ہیں کہ اللہ پاک ان کو کامل فرمائے۔ میں اب ایک ہی بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو آپ جتنے آدمی دیکھ رہے ہیں، جب ہمارے مرشد کامل مشہور شریف والے سائیں کسی جگہ جلسہ ہوتا تھا تو اس ٹائم میں اشتہار اور ٹیلی فون موبائل وغیرہ یہ سسٹم نہیں تھا، تو لوگ 15 میل 10 میل سے لوگوں کے ٹولے ٹولے پیدل آتے تھے اور کم از کم 70-80 ہزار کا مجمع ہو جاتا تھا۔ اس ٹائم میں لوگ درختوں پر چڑھ جاتے تھے۔ اب اتنے بڑے مجمع میں کیا معلوم کہ کون آیا ہے یا نہیں آیا ہے۔ مولوی صاحب عبد الرحمان، وہ مولوی صاحب تھے، ابھی فوت ہو گئے، مدینہ شریف رہتے تھے، سائیں نے ان کو دیکھا تھا، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہم
جس مدرسے میں پڑھتے تھے وہ لوگ تھے جو میلاد شریف سے 11ویں شریف سے منو کرتے ہیں. ان کے مدرسے میں ہم پڑھتے تھے, طلباء تھے. تو ادھر ہم نے سنا 5-6 میل قریب ایک شہر تھا میہڑ, سندھی ادھر ہے ہمارے یہاں, کہ ادھر سائیں مشہور شریف والے سائیں کا جلسہ ہے. تو مجھے اسے دل میں ایک خیال سا ہوا کہ لوگ اتنی باتیں اس کی کرتے ہیں, دیکھتا ہوں زیارت تو کرام. خیالات بھی ہیں نا, کچھ ادب سے آتے ہیں, کچھ ایسے ہی آتے ہیں. جیسے حضرت محو عثمانی بادشاہ کے طالب علمی کی بات ہے, وہ 3 طلباء گئے تھے کسی اللہ والے کو دیکھ رہے ہیں جو بیٹھے بیٹھے غائب ہو جاتے تھے. تو ایک کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ والا ہے, ایسا سوال کروں گا کہ جواب ہی نہیں دے سکے گا, جیسے طلباء آپس میں بولتے. تیسرے نے کہا میں جا رہا ہوں اس سے, وہ بھی کوئی ایسا سوال اس نے, مجھے یاد نہیں آ رہا. جب حضرت محو عثمانی بادشاہ ابھی طالب علمی کا دور ہے, تو کیا پوچھے گا؟ آپ نے فرمایا معاذ اللہ میں ان سے سوال کروں گا؟ نہیں, میں اللہ والے کی زیارت کرنے جاؤں گا, میں دیکھنے جاؤں گا. یہ ادب کے خیالات ہیں. وہ ادھر پہنچے تو ادھر تو آئینہ لگا پڑا تھا. وہ جس نے کہا کہ ایسا سوال کروں گا جواب نہیں دے سکیں گے, اس کو فرمایا کہ تو ایسے بولتا ہے, جا میں دیکھ رہا ہوں تو آگ دوزخ کی میں جل رہا ہے بے ادبی کی سزا میں. دوسرے کو فرمایا کہ تو نے یہ سوچ کہا تھا کہ یہ سوال پوچھوں گا, مجھے نہیں آ رہا ہے پوچھوں گا, لیکن سوال پوچھنے آ رہا تھا نا ہم سے. دنیا تیرے کانوں تک چڑھ جائے گی. کیا سمجھتے ہو دنیا کتنی پیاری ہے, پیسہ کتنا پیارا ہے, لیکن اللہ والوں کی نظر میں کیا ہے؟ تیرے کانوں تک چڑھ جائے گی. پھر آپ کو دیکھا, مسکرائے, فرمایا تیرا ادب اللہ پاک کو پسند آیا. سبحان اللہ. جا میں دیکھ رہا ہوں کہ تو بغداد شریف کے منبر پر جامع مسجد پر کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہر ولی کے شانے پہ میرا قدم ہے, گردن پر. سبحان اللہ. یہ تو پہلے اعلان ہو گئے تھے. یہ ادب والوں کی بات ہے, یہ راستہ ہی ادب کا ہے. جب اللہ پاک نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تو ادب سکھایا کہ تھوڑا نا زور سے بولے تو تیرے جہاد, تیری نمازیں, تیری خیراتیں, تیرے صدقات حبت ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, تجھے پتہ نہیں پڑے گا. ایسا نازک مقام ہے ادب والا. تو اس کو بیچارے کو یہ خیالات جو آئے ادب سے آئے کہ میں زیارت کروں گا. لیکن استادوں کی آنکھ بچا کے جب تک نکلے, کیونکہ مدرسہ ایسا تھا کہ وہ مخالف تھا, 2 نکلے بچے پیدل پہنچے 5-6 میل کر کے. تو وہ تو جلسہ بھی ہو گیا, سائیں بادشاہ آئے, تقریر ہوئی, یہ 70-80 ہزار کا مجمع تھا. آپ واپس بھی چلے گئے درگاہ پہ. یہ میہر شہر میں آئے, پتہ پڑا جلسہ ہو گیا ہے, پھر بیچارے واپس گئے. ایسی تو پٹائی ہوئی دونوں کی, استادوں نے کی. تب تک راز کھل گیا کہ ادھر گئے. تو 2-3 دن کے بعد اس کو بخار ہو گیا, اس کو اپنے گھر جانے کی اجازت ملی. ادھر اس نے جب ٹھیک ہوا تو بڑا ضد کیا کہ کچھ بھی ہو مجھے مشہور شریف والے سائیں کے پاس لے چلو, میں دیکھوں. انہوں نے کہا کیا؟ تو بچے نے ضد کیا ہے, پٹائی بھی اس کی ہوئی, پھر بھی بڑا ضد کر رہا ہے. یہ اس کو درگاہ مشہور شریف پر لے آئے. ابھی ادھر یہ بات نہیں کی, جیسے وہ سائیں بادشاہ سے ملا تو وہ مجھے بتاتا کہ جیسے میں ملا تو سائیں بادشاہ نے مجھے فرمایا کہ بیٹے وہ جو تو سندھی میں, یعنی ابھی اس کا اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں, کہ وہ جو تو قدم لے کے آیا تھا, وکھیں ہم بولتے ہیں, وکھ آپ کیا بولتے ہیں؟ وکھ قدم. وہ جو تو قدم بھر کے آیا تھا وہ تیرے ضائع نہیں ہوں گے. اس نے کہا میں تو حیران رہ گیا کہ نہ ہم ملے, نہ کسی کو بتایا, نہ پتہ. اس ہزاروں کے مجمع میں سائیں بادشاہ کو یہ کس نے بتایا؟ بیٹے تو نے جو وہ قدم اٹھائے تھے وہ ضائع نہیں جائیں گے. پھر وہ ضائع کیسے نہیں گئے؟ ایسی مہربانیاں ہوئیں. ایک تو ان کے ادھر سے نکلا, پڑھا نہیں, اہل سنت والجماعت کے مدرسے میں پڑھا, عالم دین بنا, اور زندگی مدینہ شریف گزری, اور وفات بھی ادھر فرمائی, ہت فرمائی. مولوی صحیح سان جو جنت البقی میں وہ آرام میں, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مدینہ شریف میں مرے گا تو اس کی شفاعت میرے اوپر واجب ہو گئی. تو
اب ہم خالی کیسے جائیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ خالی نہیں جائیں گے. یہ کوئی دنیا والے خزانے تھوڑی ہیں، یہ اللہ پاک کے دیے ہوئے ان کے خزانے ہیں جو کبھی کم بھی نہیں ہوتے. بس ابھی میں اتنے کہنے کے بعد معافی بھی مانگتا ہوں اور ابھی دعا مانگتے ہیں، کیونکہ یہ ان کا حکم ہے. ابھی جیسا بھی حال ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ. یہ ہمارے مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ یہ بولتا ہے، پڑھتا ہے، کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، تو اللہ پاک خوش ہوتا ہے. تیرا جیسا مالک ہم سے خوش ہو جائے تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ. اے میرے مالک، تو خوش ہو کر، جب بادشاہ خوش ہوتے ہیں وہ بھی پتہ نہیں کیا دیتے ہیں. آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، آپ تو ہر چیز کے مالک ہیں، خالق ہیں. آپ ہم سے خوش ہو جائیں اور کیا چاہیے؟ ہم سے خوش ہو جائیں اور کیا چاہیے؟ آپ کا محبوب ہم سے خوش ہو جائے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہ میرے مالک ہم سے راضی ہو جا، ہم سے خوش ہو جا میرے مالک. یہ جو بھی آئے ہیں یہ تجھ کو خوش کرنے کے لیے تو آئے، تجھ کو راضی کرنے کے لیے تو آئے. تیرے دوستوں کے دامن میں چمٹ گئے ہیں، ان کے دروازوں پہ جھاڑو دیتے ہیں، ان کے دروازوں پہ آتے جاتے رہتے ہیں، درباروں پہ. یہ سارا کام صرف اسی وجہ سے ہے کہ تو راضی ہو جا. اے میرے مالک، ان کی امیدیں پوری ہوں، تمنائیں پوری ہوں، دعائیں قبول ہوں، دنیا آخرت اچھی ہو. جو بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ برقرار رہیں، گناہوں کی وجہ سے وہ نعمتیں زائل نہ ہوں، آخرت کی نعمتیں بھی عطا ہوں. ہمارے قلب عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت تک آباد فرما. ہمارے دلوں میں مرشد کامل کے نسبت کو جاری و ساری فرما. یہ جو نعمت ہے، یہ جو محبت ہے، اسی نعمت، نسبت اور محبت کے ساتھ ہم کو زندہ رکھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا جو شرف عطا فرمایا ہے، اسی شرف کے ساتھ زندہ رکھ. قبر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کے پھر اندر قبر میں ہم کو رکھوانا، اور حشر کے دن بھی حضرت حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کر کے ہم کو پھر اٹھانا. اے میرے مالک، یہ جو مرشد کامل دے کے تو نے پتہ نہیں کیا کیا دے دیا ہے، سب کچھ دے دیا ہے. اس نعمت کو بھی ہمیشہ قائم و دائم رکھنا. بیماروں کو شفا ملے، جسمانی بیماریاں، روحانی بیماریاں، ان سب کو تیری طرف سے شفا کامل عطا ہو. جو ہمارے ملک میں وبائیں ہیں اور مچھر ہیں اور بیماریاں ہیں، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. تو تو بڑا مہربان ہے، ارحم الراحمین ہے. اب ہمارے گناہوں کی وجہ سے اے میرے مالک جو تکلیفیں نازل ہوئی ہیں، پریشانیاں نازل ہوئی ہیں، تیرا دستور ہے وہ اب اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ تکلیفیں دور فرما دیں. رزق میں کمی ہے، قرضے ہیں، مرض ہیں، مصائب ہیں، وہ سب دور فرما. اور سب سے بڑی مصیبت، اگر کوئی تیرے سے دور ہے، تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے اور تیرے دوستوں سے دور ہے، تو اس مصیبت کو بھی اپنے شان وحدانیت کے صدقے اس مصیبت کو بھی دور کر. قریب کر ان کے جو تیرے قریب ہیں، قریب کر ان کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں، قریب کر ان کے جو اس نعمت سے بہرہ مند ہیں. اے میرے مالک، اس دربار کو ہمیشہ آباد فرما. جو بھی آئے اس کی مراد پوری فرما، اس کی دعا قبول فرما، اس کی مصیبت دور فرما. اے میرے مالک سائیں، فیض جاری و ساری فرما. حضرت قبلہ سائیں محمد رضا شاہ بادشاہ، ان کے شہزادے، یہ نسل کریمانہ قیامت تک فیض سے معمور ہو. ان کی دعائیں، ان عشق والوں کی دعائیں، محبت والوں کی دعائیں، یہ ہمارے اوپر بھی قائم رکھ
दरगाह आलिया हज़रत मशहूरी शरीफ को भी क़यामत तक आबाद फरमा। ए मेरे मालिक साईं, मेरे मुर्शिद कामिल की जुमला जमात आल औलाद तुलबा क़यामत तक वो भी फैज़ वाले रख, उनको भी अपने रहमतों और अपने रहमत वाली निगाहों में रख। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे ख़ास करम हो, दुश्मनों के तकलीफ़ से, कुफ़ारों के अजाब से माफ़ी अता फरमा। ये जो कलमे शरीफ पढ़ने वाले हिंदुस्तान में तकलीफ़ में, कश्मीर में तकलीफ़ में और दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में कलमे शरीफ पढ़ने वालों पे जो तकलीफ़ चल रही है, ए अल्लाह पाक रब करीम वो उनकी मुसीबत दूर फरमा, उनको अमन और सलामती अता फरमा। हमारे मुल्क में भी हमको अमन व सलामती अता फरमा। हमारे हुक्मरानों को हम पे मेहरबान बना, महंगाई का अजाब भी दूर हो, बदअमनी का अजाब भी दूर हो। कलमे शरीफ पढ़ने वालों को एक दूसरे से मोहब्बत और उल्फत अता फरमा, घरों में सुकून अता फरमा। छोटों को बड़ों का बाअदब बना, अदब वाला बना, बड़ों को अपने छोटों पे शफकतें अता फरमा। ए मेरे मालिक करीम, अड़ोस पड़ोस वाले जो तूने हक हुकूक रखे हैं एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर, उसके अदा करने की भी तौफीक रफ़ीक अता फरमा। जिनको औलाद नहीं है, जिनके दिल तरस रहे हैं औलाद के लिए, बच्चों के लिए, सदके अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनको नरीना औलाद या जो भी वो औलाद चाहते हैं वो उनको अता फरमा, बख्शी हुई औलाद अता फरमा। जिनकी औलाद अपने माँ बाप के आँखों की ठंडक नहीं बनी अभी तक किसी भी वजह से, उनको भी हिदायत वाला करके अपने माँ बाप वालदेन का फरमा बरदार भी बना। ए मेरे मालिक रहमुर राहिमीन, जो भी दूसरी हसरतें हैं दिलों में, वो भी हसरतें हमारी पूरी फरमा। तो जैसा वहदहु ला शरीक लहू हकीकी शहनशाह हमारा मालिक हो, और इस कायनात का जो तेरा महबूब है, मुर्शिद है, सारी कायनात का मुर्शिदों का मुर्शिद मदीने वाला साईं हो, ये भी हमको मिले। अगर फिर भी ये दिल किसी हसरत में तरसें तो मेरे मालिक बस ये अर्ज़ है कि अपने शान को देख के अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके सब हसरतें दुआएं पूरी फरमा। हमें न तेरी शान का अंदाज़ा है, न तेरे नेमतों का पता है, हम क्या मांग सकेंगे। छोटे बच्चे की तरह जो आंखों के सामने देखे उसी को अच्छा भी समझे और उसी की तलब भी करे। हमने तो ये चंद चीज़ें मांगी हैं, तुझको पता है कि हमारी ज़िंदगी में हमको क्या क्या चाहिए, कौन सी नेमत चाहिए, वो सब नेमतें अता फरमा। आलिमुल गैब व शहादत, तुमको मालूम है कि मेरे बंदे को कब्र में क्या क्या चाहिए, वो नेमतें भी कब्र वाली अता फरमा। तुमको मालूम है कि हशर में मेरे इस बंदे को क्या क्या चाहिए, तो वो नेमतें भी हमको अता फरमा। ए मेरे मालिक, तुमको पता है, तुमने फरमाया है कि जब मेरा बंदा मुझसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि ए मेरे रब तू मुझे बख्श, मग़फ़िरत फरमा, तो अल्लाह पाक तू फ़ख्र फरमाता है, तू खुश होता है फरिश्तों में, और खुशी में जैसे हम मुस्कुराते हैं ऐसी इजहार फरमाता है कि देखो मेरा बंदा मुझसे माफ़ी मांग रहा है, समझ रहा है कि इसको माफ़ करने वाला मैं हूँ। हम सब आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, बेशक हमारे माफ़ करने वाला तू है, हमको यकीन है तू माफ़ करने वाला है। इतने तो गुनाह उठा के आए हैं कि ज़मीन आसमान भर जाए। अगर हमारे गुनाहों की वजह से हमारा नाम रोटी के टुकड़े पे लिख कर कुत्ते को दे तो कुत्ते भी न खाए, लेकिन तेरी रहमत तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। ए मेरे मालिक, रहमत लिल आलमीन के सदके जो भी अब तक किया है माफ़ फरमा दे, जो भी किया है माफ़ फरमा दे। हमारे दिलों को हिदायत से भर दे, अपनी मोहब्बत से भर दे। अगरचे लायक नहीं है, कहाँ हम और कहाँ तेरा शान, क्या तो मांग रहे हैं हम। हजार बार बशो दहन से मुश्क गुलाब, हिनोज नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस्त, अपनी मोहब्बत अता फरमा। सवाल है मेरे मालिक, सवाल है, अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमा। इसी मोहब्बत से हमको नवाज, जो मांग सके वो अता फरमा, जो नहीं मांग सके वो भी नेमतें अता फरमा। जो भी आए हैं झोलियाँ खाली लेके आए हैं, लेकिन जब जाएं तो हर किसी की झोली भरी हुई हो। जो भी आए हैं गम के मारे हुए आए हैं, जब वापस जाएं तो हंसते रहें। ए मेरे मालिक, जो भी परेशान आए हैं
جب واپس جائیں تو تیری رحمت سے پریشانی دور ہو۔ اے میرے بال کرم و راحمین، جن کی بھی دلیں محبت سے خالی ہیں، اللہ پاک تیرے دوستوں کا ان کے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں ہے، لیکن اب جب واپس جائیں تو ان کو تیرے دوست میٹھے لگیں، پیارے لگیں، ولی جو بھی ہیں وہ ان کو اچھے لگیں، ان کے دامن سے جڑ جائیں۔ یہ پھول کی طرح دامن ہمارے اوپر رکھ دے اور ہم کانٹوں کو اس سے ڈھانپ کر ہم کو چھپا دے۔ یا ستار، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ یا غفار، ہمارے گناہوں کی معافی عطا فرما۔ یا وہاب، اپنے اور اپنے محبوب کی محبت ہمیں عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔